بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا کے 195 ممالک میں 12 ملک ایسے ہیں جن نے عقاب کو اپنا قومی پرندہ رکھا ہے۔ اگرچہ موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے ہر چیز کے بارے میں انسانوں کو بے پناہ معلومات فراہم کی ہیں، اور ایسے ہی عقاب کے بارے میں بھی بہت معلومات موجود ہیں، لیکن اس خاص واقعے نے ان تمام معلومات پر سوالیہ نشان لگا کر انسانوں کو اس خوبصورت اور طاقتور پرندے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ باشندہ فہد کاش روز روز پارک میں جا کر گھومنے پھرنے سے اکتا چکا تھا، اس لیے اس نے کسی حقیقی ایڈونچر کا سامنا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وجہ سے اس نے پاس ہی الجازان نامی علاقے کے بنجر ویرانے کا رخ کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی اس بنجر ویرانے کی یہ واک اس کی روٹین واک سے زیادہ مختلف نہ ہوگی، لیکن کسے معلوم تھا کہ قسمت میں اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ دیا گیا ہے۔ فہد ایک چھوٹی سی چٹان سے دوسری چٹان تک جا رہا تھا کہ زمین پر پڑی کسی کالی چیز نے اس کی توجہ حاصل کر لی۔ اب اس شخص کے ذہن میں اس چیز کے لیے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ اس بنجر ویرانے میں نہ تو کچھ اگتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور موجود ہوتا ہے، اس لیے اس عجیب و غریب چیز کا یہاں موجود ہونا مافوق الفطرت تھا۔ اب یہ شخص اپنے تجسس کے آگے ہار چکا تھا، اس لیے اس نے ان پہاڑیوں سے نیچے اتر کر اس چیز کو دیکھنا چاہا۔ آخر وہ اس دشوار گزار گھاٹی میں بڑی ہی مشکل سے اتر آیا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اس جگہ کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس چیز کے پیچھے اس مشکل گھاٹی میں اتر چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے زمین پر ایک مردہ عقاب پڑا دیکھا۔ اس کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس نے ایک مردہ عقاب کے لیے اتنی محنت کی ہے، لیکن ابھی اسے کچھ بہت خاص نظر آنے والا تھا۔ اس کو بظاہر اس عقاب کے جسم پر کسی چوٹ یا کسی اور شکاری کے کوئی نشانات نظر نہ آئے، جس وجہ سے اس کو اس بات پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ عقاب اپنی طبیعی موت ہی مرا ہے۔ اس مایوسی کے ساتھ اب اس شخص نے واپسی کا پروگرام بنایا، لیکن اسی اثناء میں اس نے اس عقاب کے جسم پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، جو کہ کوئی انسان کی ہی بنائی ہوئی چیز لگ رہی تھی۔ اسے اب یہ تو پتہ تھا کہ اس چیز کی اب مردہ عقاب کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو اس کے جسم سے اتار لیا۔ اس نے جب اس گیجٹ کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ایک جی پی ایس ڈیوائس ہے۔ اس جی پی ایس ڈیوائس کو اس نے ایک طرف پلٹا تو اس پر اس کے لگانے والے اور اس کے مالک کا ای میل ایڈریس بھی لکھا تھا۔ اب اس کو جلدی سے جلدی اپنے لیپ ٹاپ تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے تمام تر سوالات کا جواب حاصل کر سکے۔ جب اس نے اس جی پی ایس ڈیوائس کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا تو اس کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے، اور اب اس کے پاس ان پرندوں کی طاقت پر رشک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اس نے اس جی پی ایس ٹریکر کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اسے معلوم ہوا کہ یہ قزاقستان کے ایک باشندے نے کئی سال پہلے اس عقاب پر لگایا تھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ ٹریکنگ ڈیوائس ان تمام علاقوں کو ریکارڈ کر رہی تھی جن تک یہ ایگل گیا تھا۔ یہ ایگل اپنی زندگی میں مشرق وسطیٰ میں موجود کئی ایک ممالک میں گیا تھا، حتیٰ کہ براعظم افریقہ تک بھی اس عقاب نے پرواز کی تھی۔ سعودی عرب سے آگے یہ عقاب سوڈان اور ایتھوپیا تک بھی پرواز کر چکا تھا۔ اس عقاب نے اپنے سفر میں وسیع صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کو پار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ عقاب اپنی ساری زندگی میں سمندر کے پانی سے دور ہی رہا اور اس نے اس پر سے اڑان نہیں بھری۔ فہد کو اس عقاب کی اس عجیب و غریب حرکت پر بڑی ہی حیرت ہوئی، اور اس نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ اس ایگل نے کئی ممالک تک پرواز کی، لیکن آخر کیوں یہ سمندر سے دور ہی رہا۔ عقاب بے حد ذہین ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہونی تھی۔ اس کو آخر اس کی وجہ پتہ چل ہی گئی کہ جب عقاب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوا کے اوپر کی طرف دباؤ کی وجہ سے بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسے لیول پر پرواز کرتے رہتے ہیں جہاں ان کو لمبے سفر میں پرواز کرتے رہنے میں زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑتی، اور یوں یہ لمبا سفر بغیر کسی بڑی مشقت کے مکمل کر لیتے ہیں۔ سمندروں کے اوپر ایسی گرم ہوا کا اوپر کی طرف دباؤ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو بہت اونچائی پر پرواز کرنے میں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اتنے لمبے سفر میں اگر وہ اتنی زیادہ طاقت لگا دے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے لمبے لمبے سفر طے کر سکتا ہے۔ اب ناظرین کو یقیناً اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اقبال نے کیوں کہا تھا کہ کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور۔ یہ پرندہ مائیگریشن کے دوران روزانہ تقریباً 355 کلومیٹر اڑا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے بھی بہت ہی لمبا سفر ہے، لیکن یہ پرندے بغیر کسی مشقت کے روزانہ اتنا سفر اپنی ذہانت کی وجہ سے طے کر لیتے ہیں۔ اس کھوج اور تحقیق کے بعد آخر فہد نے اس ٹریکر کو اس کے مالک تک قزاقستان بھجوا دیا۔ ناظرین محترم، ساری دنیا میں ایگل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کی مختلف خوبیوں کی وجہ سے شاہین مختلف ممالک کا قومی پرندہ اور قومی سمبل بھی ہے،
لیکن آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنے والا یہ طاقتور اور نڈر پرندہ بھی بعض اوقات مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایگل درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 2 دن تک الٹا لٹکا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔ آخر اس کو ایک فوجی نے اپنے بہترین نشانے بازی کے سکلز سے زندہ بچا لیا۔ زندہ بچ جانے کے بعد اس ایگل نے ڈاکٹرز کو ایسا رسپانس شو کیا جسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست وسکونسن اور منیسوٹا میں بالڈ ایگلز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بالڈ ایگل کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بالڈ ایگل درخت کے ساتھ الٹا لٹکا تھا اور پھڑپھڑا بھی رہا تھا، جس کا واحد یہی مطلب تھا کہ یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوج کا ایک ریٹائرڈ فوجی جیسن گیلون بھی رہتا تھا، جو کہ اس دن شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقیناً انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ایک ایگل کیسے درخت کے ساتھ الٹا لٹک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین نکالی اور اس کی مدد سے اس کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، اور یہ رسی اس ایگل کے پنجے کے گرد لپٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایگل اس جگہ پر لٹکا تھا۔ جیسن نے سوچا کہ یقیناً یہ مر چکا ہوگا، لیکن کچھ دیر غور سے دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ یہ ساری سٹوری جیسن کی بیوی جیکی نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے۔ جیکی کہتی ہیں کہ جیسن جس کام کے لیے باہر جا رہے تھے وہ ان نے کیا، اور واپس گھر آ کر بتایا کہ ہمارے گھر آنے والی روڈ پر انہیں ایک ایگل الٹا لٹکا دیکھا ہے۔ جیکی نے بتایا کہ ان نے یہ بات سنی تو ان نے سوچا کہ انہیں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں تقریباً تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کال کی، لیکن انہیں یہی جواب ملا کہ یہ ایگل 2.5 دنوں سے اس جگہ پر لٹکا ہے، لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس جگہ پر لٹکا ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اس جگہ پر کسی مشینری سے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ کچھ نے جیکی کو یہ بھی کہا کہ 2.5 دن گزر جانے کے بعد اب یہ ایگل مر چکا ہوگا، اور جیسن نے اس کی جو حرکت دیکھی ہے یقیناً ہوا کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہوگا۔ جیسن چونکہ امریکی فوج کے ایک بہترین فوجی رہ چکے ہیں اور کئی بار مختلف ممالک میں جھڑپوں میں حصہ بھی لے چکے تھے، اس لیے ان نے اس ایگل کو ریسکیو کرنے کے لیے فوجی طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ جیسن کی بیوی جیکی نے بھی ان کے اس آئیڈیا کی حمایت کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام ان کے ہسبینڈ کے لیے آرمی ایکسپیرینس کی وجہ سے مشکل نہ ہوگا۔ جیکی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیسن نروس تھے کہ اگر وہ ایگل واقعی میں زندہ ہوا اور میرا نشانہ بجائے شاخ یا رسی کو لگنے کے ایگل کو لگ گیا تو کہیں ان پر کوئی کیس نہ بن جائے۔ اب چونکہ یہ اتھارٹیز کو بھی کال کر چکے تھے، اس لیے ایگل کو لگ جانے کا خطرہ اور پھر اس وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جانے کا خطرہ انہیں لاحق تھا۔ اس لیے ان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے منیسوٹا ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے کنزرویشن آفیسر کو کانٹیکٹ کیا۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ مجھے جیسن نے اپنا سارا ملٹری بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ وہ آرمی میں شارپ شوٹر رہ چکے ہیں، اور وہ اس پرندے کو اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی کو یا پھر شاخ کو شوٹ کر کے آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خود پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ یہ کام کرنے کی آفر ہی نہ کرتے۔ کنزرویشن آفیسر نے بتایا کہ ویسے بھی ان نے اس ایگل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسن کو موقع دینے میں ان نے دیر نہ لگائی۔ آخر اس فوجی نے پوزیشن سنبھال لی، لیکن اس بار ان کا ٹارگٹ بہت اونچائی پر تھا اور ہوا کی وجہ سے اس کو ہٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہونا تھا۔ جیسن کو ہٹ بھی بالکل اس جگہ پر کرنا تھا جس جگہ پر رسی اس پرندے کے ساتھ بندھی تھی، یا پھر وہ اس شاخ کو نشانہ لگا سکتے تھے۔ ان نے موسم کے تمام عناصر کو صحیح طرح بھانپنے کے لیے کچھ پریکٹس شاٹس بھی کیں، اور پھر ان کو تیز ہوا، اونچائی اور چڑھتے سورج کو فیس کرتے ہوئے نشانہ لینا تھا، اور ان تمام عناصر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ جیسن کی یہ ساری کارروائی کنزرویشن آفیسر بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسن نے 90 منٹ لگا کر آخر اس شاخ پر نشانہ لگا لیا جس کے ساتھ یہ ایگل لٹکا تھا۔ آفیسر نے اپنی دوربین سے جب اس شاخ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو جیسن کی مارکسمین شپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہا گیا۔ یہ ایگل تقریباً 75 فٹ نیچے آ کر گرا اور فوراً سے سب اس جگہ دوڑ پڑے جس جگہ یہ ایگل گرا تھا۔ انہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، اور درختوں کی شاخوں کی وجہ سے اسے نیچے گرتے ہوئے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ کنزرویشن آفیسر نے فوراً سے اس ایگل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ ان نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈالا تو وہ سارا راستہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں ہے اور اس میں 2 دن تک بھوکے اور الٹا لٹکے رہنے کے باوجود طاقت موجود ہے۔
اس ایگل کی ہمت دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ان نے اس ایگل کو ڈاکٹر تک پہنچایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کو چیک کر کے کسی بڑے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ یہ ایگل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسن کو بھی اس ایگل کی صحت یابی کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ اسے اپنے پرانے علاقے میں ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔